عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شہنشین پر تشریف فرما آج کی اس بزم کے صدر باوقار حضرت مولانا شفیق عالم قاسمی صاحب اور نہایت ہی قابل احترام وقف بورڈ کے چیئرمین جسٹس سعید اللہ صاحب، جن کا بہت ہی انفارمیٹیو لیکچر آپ نے ابھی سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کی ایک قداور شخصیت جناب محمد محمود عالم صاحب، پیشرو مقررین میں سے حضرت مولانا مفتی عبد المعید قاسمی صاحب، مولانا ضیاء الدین قاسمی صاحب، مولانا معروف سلفی صاحب، مولانا معین الدین قاسمی صاحب، جناب رافع صدیقی صاحب، آج کے میزبانوں میں جناب شمس العارفین صاحب، اور بزرگی میں جوانی کا جوش جن میں نظر آتا ہے محترم جناب مولانا شہود عالم صاحب، جناب مولانا عبدالسبحان ندوی صاحب، مفتی شمس تبریز صاحب اور دیگر معززین. آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی و مسرت کا ہے کہ مغربی بنگال اور کلکتہ کی یہ سرزمین جو ہمیشہ سے انقلاب آفری سرزمین رہی ہے اور جہاں سے اٹھنے والی تحریکوں نے پورے ملک کو اپنے دسترس میں لیا اور اس کا اثر بہت دور دور تک دیکھا گیا، وہاں آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے یہ وقف کانفرنس منعقد ہے، اور اس میں جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے، مخاطب گروہ ہیں، وہ علماء ہیں، ائمہ ہیں، ممبر و محراب کے لیڈرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد کے پیچھے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کا قافلہ ہے. تو یہ بہت خوشائند بات ہے. اور اس سے کچھ دنوں پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آپ کے شہر میں وقت پر ایک بہت بڑا پروگرام اور کامیاب پروگرام رکھا، اور جس کی آواز پورے ملک میں سنائی دی. اللہ کا شکر ہے کہ ملی تنظیمیں بیدار ہیں، ملی قائدین اپنے فرض میں لگے ہوئے ہیں، اور پورا کا پورا مسلم سماج اور معاشرہ اپنے حقوق کے لیے باشعور ہوا جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 5 سے 6 کروڑ افراد نے وقف بل کے حوالے سے اپنے اعتراضات داخل کیے، اپنے آبجیکشنز حکومت کے حوالے کیے. ان کا اثر ہوگا نہیں ہوگا، حکومت اسے سنجیدگی سے لے گی یا بے حسی کا ثبوت دے گی، یہ ان کے کردار کا سوال ہے. لیکن اس امت کے 5 سے 6 کروڑ افراد نے ایک دینی اور ملی مسئلے سے اپنے جس تعلق کا اظہار کیا، یہ بہت اہم بات ہے. لوگ اعداد و شمار میں گھر جاتے ہیں اور اس کے اثرات اور نتائج پر بات کرتے ہیں. سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر 15 سے 20 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے 6 کروڑ سے زائد لوگوں کی زندگی میں ایک اسلامی ایجنڈا شامل کیا. یہ مسجد و محراب کی کامیاب قیادت کا ثبوت ہے، یہ مسلمانوں کی کامیاب لیڈرشپ کا ظہور ہے. اس لیے بچکانہ باتوں سے گریز کیا جائے اور ہوش کے ناخن لیے جائیں، شعور کا ثبوت دیا جائے. محترم حاضرین، آل انڈیا ملی کونسل نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام تر جو سٹینڈز رہے ہیں اس میں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. یہ ملی کونسل کا اصولی موقف ہے کہ تمام تر ملی مسائل میں وہ جو ملک کی متحدہ اور مشترکہ قیادت ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے. ہماری صفوں میں کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اتحاد کا پیغام ہمارے ہر اسٹیٹ سے جانا چاہیے.
اور ہر شہنشین سے اس کی آواز سنائی دینی چاہیے۔ اب جہاں تک وقت کا مسئلہ ہے، تو دیکھیے یہ ایک بہت اہم حساس دینی مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے ایک دہائی سے حکومت کو آخر کیا پریشانی ہے کہ آئے دن وہ آپ پر ایک نیا قانون مسلط کرتی ہے، آپ کو ایک نئی راہ دکھلانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی خواتین کے حقوق کی بات پر ٹرپل طلاق کے مسئلے کو لے کر آتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اور بھی قومیں ہیں، اور بھی سماج کے لوگ ہیں، لیکن ان کا نشانہ ہمیشہ قانون شریعت اور مسلمان کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بغیر کسی ایگزیجریشن اور مبالغے کے میں یہ بات کہوں گا، اور پورے کانشیسنس اور شعور کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج اس ملک میں سب سے زیادہ زندہ اور طاقتور کوئی کمیونٹی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ 1.5 ارب کی آبادی کے ملک کا وزیر اعظم اپنا انتخاب اور الیکشن آپ کا نام لیے بغیر نہیں جیت سکتا۔ آپ اتنے طاقتور ہیں۔ اس ملک کا ہوم منسٹر اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو آپ کے نام کا وظیفہ اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی قوت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مردوں کے ساتھ کشتیاں نہیں کھیلی جاتی ہیں۔ جن کے دست و بازو میں طاقت ہو، قوت ہو، انہیں چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو اس سے گھبرائیے مت۔ ان مسائل کو لے کر مسلمان تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ نہ مودی جی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے، اور نہ امت شاہ کی پلاننگ سے کچھ ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ اور میں قرآن کے اس حکم پر یقین رکھتا ہوں، قرآن کی اس تعلیم پر یقین رکھتا ہوں، جس سے صاحب قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کچھ چیزوں کو تمہاری نگاہیں ناپسند کر رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان ناپسندیدہ چیزوں سے خیر کو نمودار کرے۔ تو یہ جو گڈ ایزمپشن ہے، حسن ظن ہے، اور اللہ سے اچھی امید اور اللہ پر یقین ہے، اس کو پختہ رکھیے اور تازہ رکھیے۔ یہ مسائل آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع پر، اور اس موضوع کے حوالے سے چند نکات پر گفتگو کروں گا۔ میرا کام جسٹس صاحب نے آسان کر دیا، میٹھی اور بہت ہی شیریں زبان بنگلہ میں انہوں نے گفتگو کی، قانون کی باریکیوں کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اب میں اپنی بات کو سمیٹ کر 2-4 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی سویلائزیشن میں وقت نے کیا کردار ادا کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں وقت کا قانون، وقت کا نظام کب سے بنا اور کیا تبدیلیاں آئیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ان حالات میں کرنا کیا چاہیے۔ یہ 4 نکات ہیں، اس میں مختصر سے گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، وقت یہ ہمارے ریچول کا حصہ ہے، ہماری عبادات کا حصہ ہے۔ اسے عام زندگی کے مسائل سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ مسئلہ سڑک بنانے اور نہ بنانے کا نہیں ہے، مسلمانوں کے فائنانشیل ایمپاورمنٹ سے ڈائریکٹ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اصل اس کا تعلق ہے مسلمانوں کی عبادات سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کے 2 راستے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک راستہ اللہ کی ورشپ، پوجا، پرارتھنا اور اس کی عبادت،
نماز کے ذریعے، زکات کے ذریعے، حج کے ذریعے، روزے کے ذریعے. اور دوسرا راستہ ہے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے. یہ دو راستے ہیں اللہ کی بندگی کے. نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں، حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم پر زکات بھی فرض کی گئی کہ ہم اپنے اثاثے اور اپنے ملکیت کے 2.5% کا ہر سال غریبوں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں. یہ جو چیریٹی اور ڈونیشن کا کانسیپٹ ہے یہ ہے عبادت، لیکن بندوں کی اور انسانی سماج کی خوشحالی کے لیے کیا جاتا ہے. اب یہ جو چیریٹی اور صدقہ ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک وہ ہے جس کا اثر فوراً ہو اور ختم ہو جائے. آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی کے کپڑا پہنا دیا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اپریسیشن کے 2 بول بول دیے، یہ سب کے سب صدقہ ہے. لیکن کچھ صدقات اور چیریٹی وہ ہیں جو انسان کو کنسسٹنسی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کا ریوارڈ اور ایوارڈ ملتا ہے. اسی کو اسلام نے یا اسلامی اصطلاح میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں. ایسی چیریٹی جس کا اثر صرف وقتی نہ ہو بلکہ کنٹینیو انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. صدقہ جاریہ ہی کی سب سے طاقتور شکل اصل میں وقف ہے. تو وقف عبادت ہے. یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے مسلمان اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ وقف پر کون سا ہمارا کنٹرول ہے، ہمیں کیا فائدہ ملتا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسجد میں نمازی نہیں تھے اور کسی مسجد میں خدا نخواستہ قفل لگا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اس مسجد سے ہم نے کیا ہی فائدہ اٹھایا، دے دیا جائے کسی کو. تو جس طرح وہ حرام ہے اسی طریقے سے وقف کے مسائل کو عبادات سے اس کا رشتہ توڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بہت اصولی بات ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب اس کے بعد میں اگلے نقطے کی طرف آپ کو لاتا ہوں، وہ ہے وقف کا دائرہ کار. وقف کا تعلق مسجد سے بھی ہے، دینی تعلیم سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کے ٹرانسفارمیشن اور امپاورمنٹ اور اپلفٹمنٹ سے بھی. یہی وجہ ہے کہ آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے جتنے کام ہیں وہ حکومتوں سے زیادہ اوقاف کے ذریعے انجام پائے. پوری اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے. اب اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو علماء ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، وہ اپنے ممبر و محراب سے، اپنے پلیٹ فارم سے اس بات کو بیان کریں کہ پوری ہیومن ہسٹری میں وقت جو ہے وہ پہلا انوویٹو اور کریٹو آئیڈیا تھا انسانی سماج کی خدمت کے. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس نے بہت بڑے پیمانے پر انسانی سماج کے ریفارم اور ٹرانسفارمیشن کے لیے کردار ادا کیا اور اس کو کریٹ کیا ہے مسلمانوں نے. انسانی تاریخ میں وقت کا، انڈورمنٹ کا رواج رہا ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا. رومن سویلائزیشن میں، پارشین سویلائزیشن میں اور ہندوستان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے. ان مذاہب میں، ان سویلائزیشنز میں جو انڈورمنٹ کا نظام تھا وہ صرف مذہبی مقاصد کے لیے ہوتا تھا. مندروں کے لیے وقف کیے جاتے تھے، چرچز کے لیے وقف کیے جاتے تھے. لیکن اسلام نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے وقف کے نام سے ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی جس نے مذہبی کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کے شعبے کو اپنے اندر لیا. تو یہ مسلمانوں کا انوویشن ہے، مسلمانوں کی اختراع ہے اور پوری دنیا کو مسلمانوں نے یہ ماڈل دیا ہے. میں اس کا ایک کمپیرزن کر کے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے پہلی صدی ہجری سے مسلمان وقف کرتے آئے ہیں
اور یورپ میں جو سب سے پہلا انڈورمنٹ ہوا ہے وہ 1502 عیسوی میں ایک خاتون نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے وقف کیا. تو 1000 سال پہلے مسلمانوں نے یونیورسٹیز کے لیے وقف کیا, ایجوکیشن کے لیے وقف کیا, میڈیکل ریسرچ کے لیے وقف کیا. یہ مسلمانوں کا ایک ایسا کردار ہے جس کا احسان پوری دنیا کو محسوس کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے. اب اس کے بعد یہ نقطہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیے کہ وقت کے جو بینیفیشریز ہیں وہ صرف مسلمان نہیں. یہ ایک ہیومن انسٹیٹیوشن ہے, ہیومینٹی بیس ایکٹیویٹی ہے. چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود یہ بات لکھی کہ وَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْكَافِرِ الْمُعَيَّنِ, کہ کسی اسپیسیفک نان مسلم کے لیے بھی وقف کرنا جائز ہے. یعنی ایک انکلوڈنگ مسلمان نہیں ہے, صرف تنہا ایک نان مسلم فیگر کے لیے اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. یہ وقف کا نظام ہے جس کے خلاف آج ہمارا برہنہ گفتار میڈیا گالیاں نکال رہا ہے اور تہمتیں لگا رہا ہے. ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بڑے فقیہ ہیں اور ان کی کتاب ہے نواظر ابن الحاج, انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ من حبس علی مساکین الیہود والنصارى جازا, جس نے کرسچنز اور جوش غریب لوگوں کے لیے کوئی پراپرٹی وقف کی ہے تو یہ جائز ہوگا, اس میں کوئی اشکال نہیں. تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ غیر مسلموں کو بینیفیشری بنایا جاتا ہے اور خاص ان پر وقف کرنے کی اجازت ہو جائے. تو یہ اسلام کی کشادہ ظرفی اور انسان نوازی اور ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے جو دنیا کے سامنے ہمیں لانا چاہیے. اب اس کے بعد میں تاریخ اور اسلامک سویلائزیشن کے حوالے سے صرف 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس کس طرح لوگوں نے وقف کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء وقف کی, اس کی زمین وقف کی, مسجد نبی کی زمین پر وقف ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے اسلامی تاریخ کی جسے پیش کرنا چاہیے. مخیرق نامے ایک یہودی تھے مدینہ میں اور مذہبی عالم تھے, ریلیجیس اسکالر تھے. ان کے 5 باغات تھے مدینہ میں. غزوہ احد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ حضور ہمیں اجازت دیجئے, ہم آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حضور میرے یہ 5 باغات ہیں, اگر جنگ میں کام آ گیا تو یہ سارے باغات کی ملکیت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جو ایکسچینج ہے کہ ایک یہودی نے اپنے 5 بہت ہی بڑے فارم ہاؤس مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقف کیا, یہ بھی مثال ہمارے پاس ملتی ہے. اور پھر رسول اللہ سے اتفاق یہ کہیے کہ غزوہ احد میں وہ کام آ گئے تو ان 5 باغات کی ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مفاد عامہ اور عوامی استفادے کے لیے وقف کر دیا. اور اس کے بعد آپ خلفائے راشدین کی تاریخ جانتے ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, علی, سب نے وقف کیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت صفیہ نے اپنے ایک یہودی رشتہ دار کے لیے وقف کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کم سے کم 80 انصار جو تھے مدینہ کے, ان سے وقف کرنا ثابت ہے. تو وقت ایک کامن پریکٹس اور ٹرینڈ بن گیا تھا صحابہ میں, بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہوتی وہ ضرور کچھ نہ کچھ وقف کرتا, اس لیے کہ اس کا ثواب انہیں آخرت میں ملنا تھا. بہرکیف یہ اب دیکھیے کہ مسلمانوں نے کتنے کریٹو انداز میں وقف کیے ہیں. مساجد کے لیے وقف آپ دیکھ لیے, مسجد قباء اور مسجد نبوی, پھر حرم اور فلاں فلاں, یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جانوروں کے لیے, اینیمل ویلفیئر کے لیے وقف کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ مصر میں ایک صاحب نے اپنی زمین وقف کی تھی, کس لیے؟ ان جانوروں کے لیے جو ایجڈ ہو چکے ہوں, جن کے مالک انہیں کھلا پلا نہ رہے اور جن کی دیکھ بھال نہ کرے. اسی طریقے سے جو پرندے
موسم میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، ان کے لیے وقف کیا گیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ وہ دمشق کے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک چھوٹا سا کمسن بچہ تھا، چائلڈ لیبر، اس کے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، چینی کا برتن، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، یہ جو ٹوٹے ہوئے حصے اس کو جمع کر لو اور ہمارے ساتھ ایک صاحب کے پاس چلو، اور اس کو لے گئے ایک صاحب کے پاس۔ اس بندے نے ایک باضابطہ پراپرٹی وقف کر رکھی تھی کہ اگر کسی بیچارے کمسن کام کرنے والے بچے سے چینی کا برتن، جو زمانے میں بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، ٹوٹ جائے تو اس کا بدل خرید کر کیا جا سکے تاکہ مالک اس بچے کو نہ مارے۔ دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ کرتی ہیں اور کسی حد تک فاقہ کشی کی شکار ہیں، جس سے ان کے چھاتی میں دودھ نہیں بن پا رہا ہے، ایسی خواتین کے لیے وقف کیا گیا کہ ان کا پورا مینٹیننس جو مسلمان ادا کریں گے وقف کی تعداد سے۔ اور آج بھی حیدرآباد میں ایک وقف موجود ہے اس نوعیت کا کہ جو خواتین فیڈ کرتی ہیں اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے چھاتی میں دودھ نہیں بن پاتا ہے، تو ان کو مینٹیننس دیا جائے گا تاکہ وہ کھائیں اور خود تندرست رہیں اور ان کے بچوں کو صحیح غذا ماں کی چھاتی سے۔ اسی طریقے سے مصر میں میڈیکل ریسرچ کے لیے ایک وقف کیا گیا۔ ایک بڑے طبیب تھے، انہوں نے اپنی تمام تر کتابیں اور اپنا گھر وقف کر دیا کہ وہ لوگ جو میڈیسن اور میڈیکل ریسرچ میں لگتے ہیں تو انہیں دوسرا کوئی غم نہ کھائے اور بال بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری نہ ستائے، وہ اپنے ریسرچ اور لیبرٹی میں کام کریں اور وقت ان کی پوری کفالت کرتا ہے۔ ایسے ایسے شاہکار نمونے اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی کلچر اور سویلائزیشن میں ہمیں ملتا ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے سویلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے جس نے انسانوں کی خدمت کی۔ بہت سی مثالیں ہیں، جیسے تعلیم اور ایجوکیشن کی بات کریں آپ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دمشق میں 7ویں صدی ہجری میں 400 سے زائد مدرسے قائم کر دیے گئے تھے صرف ایک شہر میں۔ فلسطین میں یعنی بیت المقدس کے پاس 70 سے زیادہ مدرسے وقف کے قائم کیے ہوئے تھے تاکہ الٹریسی سے فائٹ کیا جا سکے، ایجوکیشن کو عوام کی دسترس تک پہنچایا جا سکے، اس پر کسی خاص طبقے کا کنٹرول نہ ہو۔ مسلمانوں کے پاس جاتی واد کا تصور نہیں ہے کہ فلاں ذات کے لوگ صرف پڑھ سکتے ہیں، بقیہ نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی پڑھ لے تو اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دو، اس کے ہاتھ قلم کر دو اگر اس نے کتاب چھوئی۔ اسلام نے سب سے پہلے ایجوکیشن کو عام کیا اور ہر فرد اور در در تک پہنچایا۔ کامن ایجوکیشن کا، لازمی تعلیم کا جو حق تعلیم جس کو آج حکومتیں بنا رہی ہیں، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا اور فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسی طرح اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز رہی ہیں، چاہے جامعہ زیتونہ ہو، چاہے وہ قرطبہ کی یونیورسٹی ہو، الازہر کی یونیورسٹی ہو، اس ملک میں جامعہ علی گڑھ ہے، جامعہ ملیہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، آپ کے شہر کا مدرسہ عالیہ ہے، یہ سب کے سب وقف کے ذریعے سے قائم کیے ہوئے ادارے تھے جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی اور اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ آپ علی گڑھ اور جامعہ ملیہ کی تاریخ اٹھائیں، کتنے صدر جمہوریہ، بیوروکریٹس، IAS IPS آفیسرز اور کیسے کیسے پولیٹیشین ان اداروں نے دیے ہیں، اور یہ سب کے وقت کی جائیدادوں پر تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ افراد۔ اسی طرح صحت اور ہیلتھ کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو قاہرہ میں 682 ہجری میں اموی بادشاہ نے بیمارستان کے نام سے ایک ملٹی اسپیشلٹی کارپوریٹ ہاسپٹل قائم کیا۔ مورخین نے اور خود یورپ کے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، جہاں ہر مریض کے لیے مستقل برتن ہوتا تھا، اس کے تمام کھانے کا نظم ہوتا تھا، علاج ہوتا تھا، الگ بیڈ ہوتا تھا، تمام تر فیسلٹیز جو آج کی حکومت کے ہسپتال نہیں دے پا رہے وہ وہاں بھی بیمارستان میں دیا جاتا تھا، اور اس کے لیے اوقاف تھی کہ
اور ایک وقت تو بڑا عجیب ہے، آپ جانتے ہیں کہ بیماری کے علاج کے لیے ایک تو میڈیکیشن ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے۔ جس بیمار کے مائنڈ سیٹ میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ تم صحیح نہیں ہو پاؤ گے، دنیا کی 1000 دوائیں اس پر اثر نہیں کریں گی، لیکن اگر آپ نے اس کا مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، تو وہ اپنی اس بیماری سے کوآپ کر سکتا ہے، فائٹ کر سکتا ہے۔ وہ جو ول پاور اس کے اندر ہوتا ہے، یہ آج کی ریسرچ ہے، یہ بات اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ باضابطہ ایک وقت قائم کیا گیا تھا کہ ہر مریض کے قریب میں 2 افراد مل کر آپس میں کنورزیشن کرتے تھے، اور کیا کنورزیشن ہوتا تھا کہ مریض ان دونوں کو دیکھ نہیں پاتا تھا، صرف وہ سن پاتا تھا۔ یہ دونوں آپس میں بات کرتے تھے کہ اس مریض کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، دوسرا کہتا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی قابل تشویش بات نہیں ہے، بہت جلد صحت مند ہو جائے گا۔ ایسے افراد کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اور ان کے تنخواہ کے لیے اوقاف کیے گئے۔ یہ انسانی تاریخ کے وہ کارنامے ہیں جو انسانی عقل آج 21ویں صدی میں حیران ہو رہی ہے سن کر۔ ایسے انسٹیٹیوشن کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں اگلے نقطے کی طرف۔ یہ مثالیں ہم نے صرف اس لیے دی کہ وقت کے مسئلے کے بارے میں 2 باتیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اس کا تعلق عبادات سے ہے، عام معاملات سے نہیں ہے، اور یہ خالص مذہبی اور دینی معاملہ ہے۔ اور دوسری بات کہ وقت کوئی ہلکا پھلکا انسٹیٹیوشن نہیں ہے یا چوروں اور ڈاکوؤں کا اڈا نہیں ہے جیسے ہم نے بنا دیا ہے۔ وقت میں انسانی خدمت کا سب سے بڑا کردار انسانی تاریخ میں ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں تردد کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے بعد آئیے وقت کی جائیدادوں کے حوالے سے ایک ویب سائٹ ہے وامسی کے نام سے، WAMSI، آپ گوگل پہ دیکھ لیں گے، یہ حکومت ہند کی طرف سے ہے۔ اس میں تمام اوقاف کی جائیدادوں کا ڈیٹا دیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق 8,72,324 جائیدادیں آپ کی وقف کی ہیں۔ اسی طریقے سے وقف بورڈ جو ہے وہ 32 وقف بورڈ ہیں پورے ملک میں۔ اب تک جو ملک میں قوانین بنے، ہوا یہ کہ 1857 میں جب اس ملک سے ہم مسلمانوں کا جو اقتدار کا آفتاب تھا وہ غروب ہو گیا، تو اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں پر بڑے پیمانے پر قبضہ کیا۔ ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ لیں، ان کے بڑے بڑے سرائے دیکھیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کیا اور اس کی بڑی پامالی کی ہے۔ یہ بات بہت ہی قلق کی تھی اور تشویش کی تھی، تو علماء نے 1857 کے بعد کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان پر کچھ کام ہو اور ان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ کہ 1913 میں ایک چھوٹا سا قانون بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 1947 میں آزادی کی اس رسم سے ہم گزارے گئے۔ حقیقی آزادی تو اب بھی نہ ملی، کیا شک ہے آپ لوگوں کو؟ ہم تو آج بھی آرزو لگائے بیٹھے ہیں کہ آزادی کہاں ہے، چلے وہ گلے لگا دیں۔ تو بہرحال 1947 کے بعد یہ ہوا کہ 1954 میں ایک قانون بنایا گیا وقف کا۔ پھر ظاہر ہے بہت ہی ناقص قسم کا قانون تھا۔ 1959 میں اس میں ترمیمات کی گئی، پھر 1964 میں تبدیلی ہوئی، پھر 1969 میں تبدیلی ہوئی۔ یہ مرحلہ چلتا رہا۔ ایک پرفیکٹ قانون جو ہے وہ آپ کو 1995 میں جا کر بنا، پھر 2010 میں 2013 میں ترمیمات ہوئی۔ ان تمام ایمنڈمنٹس میں ایک بہت بنیادی بات یہ تھی کہ یہ قوانین واقعی اس انٹینشن کے ساتھ بنائے گئے تھے کہ وقت کی حفاظت کی جائے، وقت کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیا جائے۔ یہ پوری 1913 سے لے کر 2013 تک کی کہانی، لیکن یہ جو 2024 میں قانون لایا گیا ہے، یہاں انٹینشن اور نیت بالکل اپوزٹ ہے۔ یہاں منشا یہ ہے کہ یہ جو وقت کی ایک تراث اور ایک ورثہ آپ کے پاس ہے، ایک اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے، اس کی بنیادوں کو ختم کر دیا جائے۔
سامنے پراپرٹی کے سامنے کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں. ایک اسکوٹی ہے WB01AY0263, بائک ہے WB01A5496, WB07A4818 اور WB079032. یہ جن لوگوں کا ہے ہٹا لیجیے پلیز. وہ سامنے پراپرٹی والے آئے گاڑی نکالیں گے اس بار میں اپوزٹ پہ رکھا ہے یہ چاروں گاڑی. WB079032, WB07A4818, WB01A5496 اور WB01AY0263. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب تک کے جو امینڈمنٹس ہوئے, قانون سازی ہوئی, ان کی نیت واضح تھی کہ وقف کی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے اور وقف کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں اضافہ کیا جائے. ایک اہم کام اندرا گاندھی نے کیا تھا 1976 میں. انہوں نے ملک کے تمام چیف منسٹرز کو لیٹر لکھا تھا کہ اگر حکومت کہیں وقف کی کسی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہے تو یا تو اس کو خالی کر دے یا پھر اس کا کرایہ بازار کے نرخ کے مطابق ادا کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کسی نے سنا نہیں, تو بہرحال یہ بات آئی اور گزر گئی. اب جو صورتحال ہے کہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر حکومت نے, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو, انہوں نے وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے. اور جیسے میں صرف دہلی کی مثال دوں, دہلی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, وہاں کم و بیش 140 وقف کی جائیدادوں کو لے کر قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے حکومت سے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے, کہ آپ چھوڑ دیجئے ہماری زمین. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے ستایا ہے. میں حیدرآباد سے آتا ہوں, وہاں شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. 1100 ایکڑ زمین ایئرپورٹ کے قبضے میں لے لی گئی اور وہ وقف کی زمین تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس پوری زمین میں وہاں کام کرنے والے ملازمین کے لیے ایک نمازگاہ اور مسجد بنانے کی اب تک حکومت روادار نہیں. یہ ان کی کمظرفی ہے, ان کا دوغلا پن ہے. اسی طریقے سے 32,000 کروڑ کی ایک جائیداد ہے حیدرآباد میں, 32,000 کروڑ. درگاہ حسین شاہ ولی کی زمین ہے جس پر پورا ہائی ٹیک جو آئی ٹی ہب ہمارا قائم ہے, اس پر حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کا کرایہ عام نرخ چھوڑ دیجیے دینے کو ہی تیار نہیں. عدالت سے فیصلے آ گئے تب بھی ماننے کو تیار نہیں. تو یہ ہٹ دھرمی ابھی چل رہی ہے وقف کے ساتھ. میرے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو تیسرے صدر تھے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, اور خود وہ میرے دادا ہوئے, انہوں نے ایک سروے کرایا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر وقف کی جائیداد کی جو آمدنی ہے امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ مسلمانوں کو مل جائے تو اس ملک میں کوئی غریب مسلمان نہیں ہوگا. کوئی بچہ صرف پیسے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. کوئی مریض علاج کے پیسے کے لیے تڑپے اور بلکے گا نہیں, بلکہ پورے کی پوری مسلم کمیونٹی کا ایک ٹرانسفارمیشن ہو سکتا ہے جو حکومت نہیں چاہتی, حکومتیں نہیں چاہتی. تو یہ صورتحال ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. اب میں آخری اس کے بعد کے نقطے کی طرف آتا ہوں. بہت سی اہم جہتوں کی طرف مجھ سے پیشو اسپیکر نے روشنی ڈالی کہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 میں کیا خامیاں ہیں. بہت بنیادی باتیں میں آپ کو بتاؤں, ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ قانون بنایا. ایمانداری کی بات ہے. اب دیکھیے, ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, ونس ا وقف آلویز وقف. ایک بار اگر کوئی چیز وقف شمار کر لی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوگی. یہ ایک پرنسپل کی حیثیت سے قانون شریعت میں وقف کے حوالے سے اس کو انہوں نے ختم کر دیا اس میں سے. دوسری بات دیکھیے, جب یہ مذہبی معاملہ ہے تو اس میں غیر مسلم بھائیوں کی مداخلت اور ان کی شمولیت کا کیا معنی بنتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندو انڈورمنٹس جو ہیں
جیسے تروپتی کا مندر ہے یا مختلف بڑے بڑے مندر ہیں، ہم جا کر کہیں کہ اس کے جو متولیان ہیں اس میں ہمیں بھی شامل کیجیے. سکھ بھائیوں کے اوقاف ہیں، کرسچنز کے اوقاف ہیں، ہم کہیں کہ جناب ہمیں بھی کم سے کم 2 اور 5 اور 17 لوگ 12 لوگوں کو شامل کر لیا جائے. یہ کتنی نامعقول بات ہوگی، غیر اخلاقی بات ہوگی، انکانسٹیٹیوشنل بات ہوگی. ہم کیوں کسی کے پرسنل چیزوں میں مداخلت کریں، مذہبی چیزوں میں مداخلت کریں؟ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، ہر مذہب کو اپنے قوانین کے مطابق مذہبی آزادی حاصل ہے، تو اس میں ہمیں اس طرح کا انٹرفیئرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کمال یہ ہے، جب جے پی سی حیدرآباد میں تھے یہ لوگ، تو وہاں یہ بات ان لوگوں نے رکھی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اوقاف میں شامل کریں تو آئیے دوسرے اوقاف میں بھی امینڈمنٹ کیجئے، کہیں مسلمانوں کو بھی شامل کرنا ہے، کم سے کم 2 اور 7. آپ تیار ہوں گے اس کے لیے؟ تو جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ہنسنے لگے، سارے لوگ ہنسنے لگے. مطلب یہ اتنا مضحکہ خیز لطیفہ ہے دوسری قوموں کے حوالے سے اور ہمارے حوالے سے بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اسی طرح تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غیر مسلموں کو وقف کونسل یا وقف بورڈ میں شامل کیا جائے، یہ بات سراسر ناقابل قبول ہے. نہ ہم اپنی درگاہوں، نہ اپنی مسجدوں کی تولیت، نہ اپنے اوقاف کی تولیت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے، تعصب اور تنظری کی بات نہیں ہے. بات اصولی ہے کہ میری پراپرٹی اور میری زمین ہے، میں اپنے دین کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے خرچ کر رہا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں؟ بھائی کسی غیر کی شادی میں آپ جا کر ناچ نہیں سکتے تو ہماری مسجدوں میں آ کے تولیت کہاں سے؟ بیگانے ہیں آپ. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، اس پر ہمیں یہ اسی طریقے سے انہوں نے مسلکی اختلافات جو مسلمانوں میں اس کو ہمیشہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے. قانون یہ ہے کہ 2 وقت ایڈمنسٹریشن سے ہمارے پاس سنی اور شیعہ، اور یہ کیوں ہے؟ چونکہ فقہ سنی الگ ہے، فقہ شیعہ الگ ہے. اوقاف کو چلانے کے 2 الگ الگ طریقے، شیعہ فقہ کے اعتبار سے طریقہ الگ ہے اور سنی فقہ کے اعتبار سے الگ ہے. تو جو ہمارے آغا خانی یا بہرا بھائی ہیں وہ شیعہ فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا بھائی، وہ اس فقہ کے اعتبار سے چل رہے ہیں. اب یہاں انہوں نے کہا کہ آغا خانیوں کے لیے الگ ہو اور بہروں کے لیے الگ ہو، اور خود یہ بات 1995 کے قانون میں موجود ہے کہ جب ہی کسی وقف کو مستقل بنایا جائے گا، جیسے اگر کسی علاقے میں سنی وقف ہے اور شیعہ وقف بورڈ الگ سے بننا ہے، جب اس میں 15% سے زیادہ آپ کی جائیداد ہے. آپ خود یہ کنڈیشن لگا چکے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بہرا وقف کو الگ کر دے گا اور شیعہ. اس کا اصل منشا کیا ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی اختلافات کو ہوا دی جائے اور ان کو خود آپس میں بھڑا دیا جائے، ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی جائے. اسی طریقے سے اب دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، تصور کیجئے ایک شخص بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، اور وہ مرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری آخرت کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی فلاں پراپرٹی میں کسی مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، یتیموں کے لیے، عام انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ زبانی وقف جو ہے، وربل وقف جو ہے، وہ قانون شریعت میں معتبر ہے. اس کے لیے تحریری ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قانون شریعت کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مودی بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس میں حرج ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا کمال یہ ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اس طرح کے ڈیفرنسز پیدا کیے جاتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو قانون وصیت ہے اس میں اس بات کی اجازت اور گنجائش ہے کہ آپ زبانی وصیت کر دیں، تحریری وصیت کی ضرورت نہیں. اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ بڑے پارسا ہیں، آپ کو لکھ کے دینا پڑے. کیوں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں اس طرح 2 شہریوں کے بیچ میں فرق کیا جا سکتا ہے؟ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، بس میں چند باتوں پر اشارہ کر رہا ہوں جو شرعی اعتبار سے بہت ہی کنسرن ہے. اب اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ وقف کون کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ any person practicing Islam for last 5 years، کہ کوئی بھی مسلمان جو گزشتہ 5 سال سے
بعمل مسلمان ہے وہ وقف کر سکتا ہے. اب یہ بعمل کی سرٹیفکیٹ ہم تبلیغی جماعت سے لیں گے, مسجد سے لیں گے یا کسی اور جگہ سے لیں گے, کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اور بعمل کا پیرامیٹر کیا ہے, معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ بھائی داڑھی رکھنا ضروری ہے, کرتا پاجامہ پہنا دیں گے آپ اس کو, کیا کریں گے؟ اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کے جو پرنسپلز ہے, جس وقت ایک شخص نے شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وقت سے وہ مکمل مسلمان ہیں. ہمارے پاس ذاتی بات کا تصور نہیں ہے کہ تم شودر ہو یا فلاں تم بھلا ہو. جس وقت کلمہ پڑھا مسلمانوں کے صف میں وہی مقام ہے جو اس قوم کے قائد کا, امام کا اور فقیہ کا ہے. ہمارے یہاں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 سال عمل کرنے کے بعد آپ وقف کر سکتے ہیں. تو اس کا 2 بڑا اثر پڑے گا. ایک تو اثر یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ بعمل مسلمان ہیں یا نہیں, اور کہاں سے سرٹیفکیٹ دی جائے گی؟ آج تک ہم نہیں دے پائے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. دل کا حال اللہ جانتا ہے. ہم تو نہیں بول سکتے کہ یہ 100% مسلم ہے کہ 50% مسلم ہے. ہم ظاہر پر رائے دیتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں, دین کا اہتمام کر رہے ہیں, مسلمان ہیں اور برابر ہے, سب برابر ہے. ہمارے یہاں اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا کون کتنے % مسلمان ہیں. دنیا میں تو سارے مسلمان ہی شمار کیے جائیں گے اور سب یکساں احترام اور ایک درجے کے ہوں گے. دوسرا جو اس کا اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اسلام قبول کیا اور وہ وقت کرنا چاہتا ہے, تو موت و حیات کا تو کوئی وقت متعین ہے نہیں. اب وہ اپنے فرشتے اجل کو کہے کہ حضور 5 سال انتظار کر لیجیے, وقت کر کے ہم گزریں گے. کتنی بچکانہ باتیں. اور 5 سال, یہ 5 سال کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ آپ کی حکومت بدلتی ہے 5 سال میں. تو پارلیمنٹ کا ڈیوریشن ہے, اسی کو ہمارے ایمان کا ڈیوریشن بنا دیا. بہت ہی نان سینس, نامعقول قسم کی باتیں اس میں درج کر دی گئی. اسی طریقے سے جج صاحب نے بھی یہ بات کہی, وقف بالاستعمال, فقہ کی اصطلاح میں اس کو وقف بالاستعمال کہتے ہیں, انگریزی میں وقف بائی یوزر کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آج جو ہماری وقف کی جائیدادیں ہیں, مسجدیں, عیدگاہیں, عاشور خانے, درگاہیں, مزارات, ان سب کی تاریخ 150, 200, 400, 600 سال تک پرانی. اب مثال کے طور پر آج کوئی قطب مینار کے ڈاکومنٹ آپ سے مانگے تو آپ پیش کر سکیں گے؟ اپنے پشتینی مکان کے 100 سال پرانے ڈاکومنٹ نہیں پیش کر پا رہے. اور آپ 100, 200, 300, 400, 600 سال پرانی جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں ان کے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں. اور 2 باتیں اس میں, ایک طرف تو ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی 90% جو وقف کی پراپرٹیز ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھین لیں. اور آپ کو پتا ہے مہاراشٹر کا چیف منسٹر بار بار کہہ چکا ہے درگاہوں, وہاں کی جو 2 بڑی درگاہیں ہیں کہ یہاں مندر ہے. اس طریقے سے تمام مقدس مقامات, مذہبی مقامات اور اوقاف پر یہ قبضہ کرنے کے لیے شرط بنائی گئی. اور جب قانون شریعت وقف بالاستعمال کو ویلڈ سمجھتا ہے, ریکگنائز کرتا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے والے؟ اور دوسری بات جو اس میں انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمارتیں پرانی موجود ہیں ہم آپ کو مہلت دیں گے 6 ماہ کی کہ آپ سفیشینٹ ڈاکومنٹس لا کر ثابت کر دیں کہ یہ وقت ہے. 6 ماہ میں حکومت کا کوئی سرکاری کام ہوا ہے اس تک؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل پاتی ہے اتنی مدت میں. اب بتائیے کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور کوشش ہے کہ اس طریقے سے وقت کی تمام پراپرٹیز اور مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا جائے. تو یہ بالکل سنگین قسم کا کمٹمنٹ ہے جو ہمیں سرے سے ناقابل قبول ہے. اچھا, اب اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے کہ no person shall create a waqf unless is the lawful owner of the property, کہ اس وقت تک وقف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ ہی اونر ہیں. یہ آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چلتے پھرتے کسی کی جائیداد کو وقف نہیں کرتے رہے. ہم اپنے خون پسینے کی کمائی, اپنے آب و اجداد کے ورثے کو ہم نے وقف کیا. اس جملے سے
یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے آج کا میڈیا باضابطہ اپنا موضوع بحث بنایا ہوا ہے، کہ کسی بھی جائیداد پر مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ یہ وقف ہے بغیر کسی ثبوت کے۔ بھائی وقف ایک عبادت ہے، ہم دوسرے کا جیب سے پیسے نکال کے 10 روپے صدقہ نہیں کر سکتے، وقف کہاں سے کر سکتے ہیں کسی اور کی پاکٹ؟ اسی لیے انٹرسٹ کا جو پیسہ آتا ہے مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ بلا نیت ثواب اس کو خرچ کر دیں، صدقہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیسہ نہیں ہے، I am not the owner، اس لیے میں اس کو کسی ضرورت مند پہ خرچ کر دیتا ہوں، لیکن اس میں کوئی ثواب کی نیت نہیں رہتی ہے۔ تو ہم 10 روپے نہیں خرچ کرتے دوسرے کی جیب کے، ہم وقف کیسے کریں گے؟ اسی طرح ایک بہت زبردست لطیفہ اس کمٹمنٹ میں آیا ہے، جو سمجھتے ہیں لطیفہ، بھائی ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس تھوڑی سی بھی عقل، تھوڑا شعور، اس کا مینٹل اسٹیٹس صحیح ہوگا تو وہ یہ بات مان لے گا کہ ایک ہی آدمی مدعی بھی اور قاضی بھی ہو، ہمارے جج صاحب جو ہے گواہ بھی بن جائے اور خود ہی ججمنٹ بھی دیں، مدعی بھی بن جائے اور ساتھ میں جج فیصلہ بھی کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت، کوئی جوڈیشری، کوئی عدالتی نظام اس کو قبول نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ ہمارے جو بدھیمان قسم کے لوگوں نے جنہوں نے یہ بنایا ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں اور کسی میں حکومت میں اختلاف ہو گیا کہ یہ آپ کی پراپرٹی وقف ہے یا نہیں ہے، تو کلکٹر صاحب فیصلہ دے دیں گے کہ جو فیصلہ دیں گے وہ قبول کر لیں گے۔ کلکٹر کون ہے؟ ہم نے بنایا ہے بھائی، آپ کا بندہ بٹھایا ہوا ہے، وہی جج بھی ہے، وہی مدعی بھی ہے۔ کلکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ وقف کی زمین نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، تو وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اسی دعوے کو فیصلہ بھی سمجھ لیا گیا، ماشاءاللہ معاملہ خلاص۔ کیا نانسنس ہے بھائی، قانون کی زبان یہ، جوڈیشری سے وابستہ لوگ کیا اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو اتنی نامعقول چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ کلیکٹر کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اچھا کلیکٹر کون ہے؟ ہم نہیں کہتے سارے کلیکٹر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے بھوپال میں مدھیہ پردیش میں کیس آیا کہ 2 کمیونٹی کے لوگ ایک سملر کیس میں ملزم تھے، مجرم بھی نہیں تھے، تو کلیکٹر صاحب نے جو مسلمان ملزم تھا اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا۔ تو دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو خدشہ ہوا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے، جسٹس ہے، ہمارے گھر پہ بھی کہیں چلا دیا جائے گا۔ تو کلیکٹر صاحب سے جا کے کہا کہ حضور ہمارے گھر پہ مت کیجئے۔ تو ان کا وہ آڈیو ریکارڈ جو ہے وائرل ہو گیا، کسی نے وائرل کر دیا، تو انہوں نے بڑے تفاق سے کہا کہ نہیں ہم صرف مسلمانوں کے گھر بلڈوز کریں گے، آپ کے نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے کلیکٹرز ہیں، آپ ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی عبادت گاہوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ وقت ہے یا نہیں؟ تو یہ جو وقت کمٹمنٹ بل ہے، ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں، ہم لوگوں نے ایک ریسرچ ٹیم کے ساتھ یہ پورا ڈاکومنٹ بنایا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اپنے ذہن میں صاف یہ موقف رکھیے جو آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کا موقف ہے، جو آل انڈیا ملی کونسل کا موقف ہے، جو جمیعت العلماء کا موقف ہے، جماعت اسلامی کا موقف ہے، جمعیت اہل حدیث کا موقف ہے، ہمارے شیعہ علماء کا موقف ہے کہ یہ کمٹمنٹس ہمیں ناقابل قبول ہیں۔ آپ سب پوری بلند آواز میں کہیے کہ ہم وقف کمٹمنٹ بل 2024 کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آخری بات کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کئی مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا آبجیکشنز داخل کرنے کا، ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر انجام دیا، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ملی مسائل میں ہمارے سڑک پر چلتا ہوا عام مسلمان شامل ہوا۔ یہ ہماری مذہبی قیادت کی کامیابی ہے۔ دوسرا کام ہے ابھی کہ جے پی سی سے نمائندگی کرتے رہیے۔ میں نے جب نمائندگی کی اور حیدرآباد میں جب یہ ڈیلیگیشن آیا تھا، انہوں نے اپریشیٹ کیا، بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور اس میں سارے ان کی ٹیم کا ایک بڑا حصہ وہاں موجود رہتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ الگ الگ آرگنائزیشنز، این جی اوز کی طرف سے ریپرزنٹیشن ہو۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ ملی کونسل نے کر دیا یا بورڈ نے کر دیا یا جمعیت نے کر دیا تو ہو گیا کافی، نہیں۔ الگ الگ این جی اوز کی طرف سے جو ہمارے پاس ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، ان سب کی طرف سے نمائندگی ہونی چاہیے، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ سارے مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔
مجھے بتایا گیا کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں JPC کو کلکتہ بلانے کی، بھرپور کوشش کیجئے، بلائیے اور بلا کر ان کے سامنے اپنا موقف رکھیے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، دیکھیے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں افرادی طاقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ وقت کے موضوع پر بڑے بڑے پروگرام کریں، یہاں کے بڑے سے بڑا جو گراؤنڈ ہے اس کو پر کیجیے، اسٹیٹ حکومت سے مطالبہ کیجیے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے۔ تلنگانہ وقف بورڈ سے ہم لوگوں نے نمائندگی کی تھی، سیکریٹریٹ میں ایک بڑا ڈیلیگیشن 50 لوگوں گیا تھا، میں بھی اس میں شامل تھا۔ ہم لوگوں نے بھرپور نمائندگی کی اور اللہ کا شکر ہے تلنگانہ وقف بورڈ میں سے ریجیکٹ کیا۔ اس کا ڈاکومنٹ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا، جو انہوں نے جو ہے آپ کے پاس ہی میں نے بھیجا بھی تھا، اس کی کیا بیسس ہیں۔ یہ تمام اسٹیٹ سے یہ بات ہونی چاہیے۔ یہاں کی وزیر اعلیٰ سے آپ کو مطالبہ کیجیے کہ وہ اسٹیٹ لیول پر ایز اے لیڈر وہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کریں، ان کے اچھے بیانات آئیں لیکن اور واضح موقف ہونا چاہیے۔ دوسری پارٹیز کے جو یہاں MPs ہوں ان سے نمائندگی کیجیے اور ان کو بتائیے کہ ہمیں یہ قابل قبول ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اس ملک کا سب سے حساس مسئلہ ہے، ہم کو جو بھی جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے قربانی دینا پڑے گا، اور اگر اب آپ نے قربانی نہیں دی تو پھر آپ کا وجود ہمیشہ کے لیے خطرے میں رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آزادی، عزت، حصے داری کاسہ گدائی میں نہیں دی جاتی، قوت بازو سے حاصل کی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وسلم۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات تشریف رکھیں، اور ایک بات کہنا ضروری ہے کہ کھانے کا بھی انتظام ہے، آپ حضرات کھانا کھا کر کے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مغربی بنگال وقف بورڈ نے جو ہمارے چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنا رپورٹ بنا کر کے چیف منسٹر کو بھیجا ہے، اور چیف منسٹر نے اس رپورٹ کو JPC میں بھی بھیج دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت عمدہ رپورٹ ہمارے چیئرمین صاحب، CO صاحب نے مل کر کے اتنا اچھا رپورٹ بنایا ہے کہ وہ رپورٹ پورے ہندوستان کے وقف بورڈ کے لیے ایک رہنما رپورٹ ہوگا، بہت زبردست رپورٹ بنائی ہے۔ اور یہ جو اس وقت دو شخص جو وقف بورڈ کو ملے، مغربی بنگال کے وقف بورڈ کو، یہ ان کے اندر اللہ کا خوف اور ملت کے اس اثاثے کو بچانے کی اتنی صلاحیت اور اتنی فکر مند رہتے ہیں یہ کہ کتنا کام انہوں نے کیا ہے، چونکہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں CO صاحب آئے تھے تو انہوں نے زبردست طریقے سے اس بات کو رکھا تھا اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے چیئرمین صاحب بھی ایسا رپورٹ بنایا ہے کہ اگر اس کو تمام 30 یا 32 ہے نا 32 وقف بورڈ ہیں پورے ہندوستان میں، اگر اسی کے مطابق وہ اپنا رپورٹ پیش کر دیں تو یہ بل ریجیکٹ ہو جائے گا اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید اللہ منشی صاحب اور ان کے احسان علی صاحب نے جو رپورٹ بنایا ہے، اللہ وہ اس رپورٹ کو قبول کرے اور اسی کے مطابق سب لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب کا کہ آپ بہت کم ٹائم میں ہم لوگوں کی بات کو رکھا اور آپ وہاں سے سفر کر کے ہمارے درمیان حاضر ہوئے، اور آپ کی بات سننے کے بعد یقیناً ہمیں بھی ایک بہت مایوسی تھی کہ ہندوستان میں ہم بہت اب کیا ہو جائے گا، لیکن آپ کی بات آج سننے کے بعد احساس ہوا کہ یقیناً ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم کے ساتھ ہی کشتی لڑی جاتی ہے، اور ہم کشتی لڑیں گے بھی اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسے قائدین اگر ہمارے درمیان ہوں گے تو ہم ان کے پیچھے ان کی بات کو مانتے ہوئے چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یقیناً ہم آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت کم ٹائم، بہت کم نوٹس پہ آپ لوگ آئے ہیں، اور آپ کے لیے ہم لوگ جو بھی کچھ کر سکتے تھے ضیافت کا انتظام ہے، آپ لوگ کھا کر کے جائیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قاسمی دعا فرما دیں، اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ حضرت جناب سید اللہ منشی صاحب کا، اور جتنے علماء کرام معزز حاضرین آئے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اے اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں یہاں جمع فرما کر اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، علماء کرام سے دینی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اس تحریک کو لے کر ہمارے اکابرین چلے ہیں، اے اللہ ان کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما اور ہم سب کو اجراء میں کامیاب فرما۔ ہر طرح کے تعصبات سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے، الجھنوں سے امت مسلمہ کی بھارت میں اور تمام عالم اسلام میں حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما اور ملی کونسل اور ان کے جو افراد ہیں ان حضرات کو مزید قوت و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ جو اگلے کام ہیں جیسے مساجد کو ریگولر کروانا مغربی بنگال میں اور ہمارے کلکتہ میں خاص طور پر، ان کاموں میں بھی آسانی فرما اور اس میں عزت اور راحت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہت جلد آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے مغربی بنگال میں بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے اور اس کا اعلان ہوگا۔ آپ حضرات اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور اس اجلاس کو کامیاب کریں گے۔ انشاءاللہ بہت بڑا اجلاس ہوگا، وہ تاریخی اجلاس ہوگا ہندوستان میں جو مغربی بنگال میں آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام ہوگا اور آپ لوگ اسی طرح حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ میں رافع سندھو جناب شہود عالم صاحب سے گزارش ہے۔ لائٹ چل رہا ہے، سو ابھی نہیں ہے دوسرا تھا آج روز نہیں ہے آپ کو دیا ہاں ہاں چل تو رہا تھا لائٹ چل رہا ہے